بہرام کی بات پر اس کا دھیان باقی لوگوں کی طرف گیا تو حرم مسکرانے میں کامیاب ہوئی کیونکہ بہرام ٹھیک بول رہا تھا۔ اور میرے ساتھ میرے کچھ دوستوں کی فیملی ہے، تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ بہرام نے بولتے ہوئے اپنا بازو پھیلا کر شانوں سے نیچے اس کی کمر کے گرد مائل کیا تو بہرام کے چھونے سے حرم کے بدن میں بجلی کی لہر سے دوڑ گئی، بالکل ویسے ہی جیسے آج صبح وہ پسٹل کی نال سے اس کی کمر کو چھو رہا تھا۔ تب بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اس سے پہلے وہ بہرام کے ساتھ چلنے کے لیے آگے قدم بڑھاتی ایک ماڈرن سی لڑکی ان دونوں کی جانب آئی، جس کے آنے پر بہرام بڑے خوش دلی سے مسکراتا ہوا اس لڑکی سے ہاتھ ملا کر بڑی بے تکلفی سے بات کر مل رہا تھا۔ حرم باتوں سے یہی اندازہ لگا پائی وہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے۔ بہرام، تم نے دوسری والی بھی اسی کی شکل کی ڈھونڈ لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ اینجل نہیں ہے۔ کاش تم دوسری باری میں ہی صحیح میری طرف بھی نظریں کرم کر لیتے۔ رومیلا نام کی لڑکی حیرت زدہ ہو کر اس سے ملی تھی۔ پھر وہ بہرام کو دیکھتے ہوئے اس سے بولی، معلوم نہیں اس نے آخری جملہ سیریس بولا تھا کہ مذاقن۔ یہ اینجل نہیں ہے، حرم ہے اس کا نام، شکلاً اسی سے ملتی ہے۔ اگر عادتیں بھی وہی ہوئی تو تیسرا نمبر تمہارا ہی ہے، انتظار کرو۔ بہرام کے بولنے پر رومیلا ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حرم سنجیدگی سے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ شادی کے دوسرے دن ہی اس کے سامنے اپنی تیسری شادی کی بات کر رہا تھا کسی لڑکی سے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تیسری شادی ابھی نہیں کر رہا، پریشان مت ہو۔ بہرام اس کا چہرہ پڑتا ہوا اسے اپنے دوستوں کی فیملی کی طرف لے گیا۔ خوش اخلاقی کی اعلیٰ مثال کام کرتے ہوئے وہ اس کا تعارف سب سے کروانے لگا۔ ایک تو مرتبہ ان دونوں کی کسی نے تصویر بھی لینی چاہیے، جسے بہرام نے وہی ٹوک دیا، اتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر، رکو مجھے ایک تصویر لینے دو۔ بہرام حرم کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے واپس صوفے پر بٹھانے کے غرض سے لے جانے لگا۔ تب جیا سامنے سے آ کر اپنا موبائل کا رخ ان دونوں کی جانب کرتے ہوئے بولی، اسٹاپ اٹ جیا، تمہیں معلوم ہے ان سب فضول حرکتوں سے مجھے کتنی چڑ ہے؟ بہرام اپنی بڑی بہن کو حرم کے سامنے ٹوکتا ہوا بولا تو حرم کو اندازہ ہوا اسے تصویریں بنانا پسند نہیں تھا، جب اب اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود یہاں پر فوٹو شوٹ کے لیے اس کو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مائنڈ اٹ، یہ فضول حرکتیں نہیں ہوتی، انہیں بعد میں حسین یادوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے بنا منہ بنائے شرافت سے کھڑے رہو۔ میرے موبائل سے تمہاری حرم کی تصویریں کہیں نہیں جانے والی۔ مبشر کے ساتھ دونوں بچے بھی بول رہے ہیں، ماموں کے ساتھ نئی ممانی بھی دیکھنی ہے انہیں۔ جیا بولنے کے ساتھ ان دونوں کی تصویر لیتی ہوئی بولی۔ تصویر کی وجہ سے وہ حرم کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اتنی ہی زحمت کر ڈالی تھی تو تھوڑا مسکرا بھی دیتے، خیر یہ بھی بہت ہے، چلو آؤ حرم ہم دونوں سیلفی لے لیتے ہیں۔ جیا بہرام کو گھورتے ہوئے اس پر طنز کرتی پھر حرم سے بولی تو بہرام نے جیا کو وہیں ٹوک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی عجائب گھر میں رکھا ہوا نمونہ یا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، یہاں مت کھڑی رہو، جاؤ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو۔ وہ جیا کو ٹوکنے کے بعد حرم کو آرڈر دیتا ہوا بولا اور خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، یہ شروع میں تھوڑے دن ایسے ہی رہے گا، پھر خود ٹھیک ہو جائے گا، تم اپ سیٹ مت ہوا کرو اس کی باتوں سے۔ دراصل بہرام کو شروع سے ہی تصویریں بنوانا پسند نہیں، یہی وجہ تھی کہ میں خود بھی اینجل کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ جیا حرم کو صوفے پر بیٹھاتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی۔ حرم اس کی بات پر مسکرا بھی نہیں سکی۔ کیا ان کی پہلی وائف زندہ ہے؟ وہ صبح بول رہے تھے نا؟ حرم تھوڑا جھجکتی ہوئی اپنا خدشہ ظاہر کرتی جیا سے پوچھنے لگی، ارے نہیں یار، وہ کہاں سے زندہ ہو گئی، وہ تو یوں ہی بہرام نے تمہیں دیکھ کر اچانک بول دیا تھا۔ بہرام پر صرف تمہارا حق ہے، کوئی بھی فضول سوچ اپنے دماغ میں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ جیا اس کو تسلی دیتی ہوئی وہاں بٹھا کر چلی گئی۔ تب نصرت چچی مسکراتے ہوئی حرم کے پاس آنے لگی، لازمی وہ حرم کو پرفیوم کی بوتل دینے والی تھی۔ حرم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا وہ یہ بوتل اپنے ساتھ لے جانے کی بجائے یہیں چھوڑ جائے گی۔ واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتار رہی تھی، تب بہرام کمرے میں آیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی پر حرم کی رفتار سست ہو گئی۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی وہ آہستگی سے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تو بہرام اپنا پہنا ہوا کوٹ اتار کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا حرم کے برابر میں ہی بیٹھ گیا، جس سے ایک پل کے لیے حرم کے ہاتھوں کی حرکت وہیں تھم گئی۔ بہرام چوڑیوں سے بھری حرم کی کلائی پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر مہندی کا ڈیزائن دیکھنے لگا۔ اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھ میں دیکھ کر حرم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم جاننا چاہو گی میں نے اپنی پہلی بیوی کی جان کیوں لی؟ بہرام مہندی کے ڈیزائن کو دیکھتا ہوا عام سے لہجے میں حرم سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر خوف سے حرم کا دل مدھم رفتار سے دھڑکنے لگا۔ حرم نے ڈر کے مارے بہرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرام بھی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر مزید بولا، اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی وہ، مجھ سے شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اس کے غیر مرد سے
नाजायज़ ताल्लुकात थे। मेरे साथ रहने के बावजूद वो मुझे धोखा दे रही थी। तुम जानती हो, मजबूत से मजबूत ताकतवर मर्द भी उस वक्त बुरी तरह टूट जाता है जब उसे मालूम हो कि उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे गैर मर्द के सामने अपनी इज्जत लुटा रही हो। बहराम ने कर्ब से सोच बोलते हुए अपने करीब बैठी हरम का चेहरा देखा। हरम डुबडुबाई आंखों से बहराम को देखने लगी। बहराम ने महसूस किया शायद ही एक लड़की होने की हैसियत से उसे एंजल पर दुख हुआ, या वो इस वक्त बहराम की आंखों में दिखाई देने वाला कुर्ब महसूस कर रही थी। बहराम दोबारा सर झुकाकर हरम का पकड़ा हुआ हाथ देखकर बोला, मालूम है, उस पर गोली चलाने से पहले मैंने उसका चेहरा भी बिगाड़ डाला था। बहराम की अगली बात सुनकर हरम खौफ के मारे उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन बहराम की गिरफ्त मजबूत थी। वो सिर्फ कोशिश ही कर सकी। यहाँ से खून निकलता हुआ उसकी गाल को भिगो रहा था। बहराम हरम की पेशानी पर उंगली रखता हुआ उसे बताने लगा। फिर वो अपनी उंगली हरम के दाएं गाल तक लेकर आया और फिर थोड़ी तक लाकर रुक गया। बहराम की बात सुनकर खौफ के मारे हरम की हालत गैर होने लगी। उसे इस वक्त बहराम से बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा। दिखने में वो हूबहू तुम्हारी शक्ल की थी। हरम की थोड़ी पर उंगली रखे बहराम उसका चेहरा देखता हुआ हरम को बताने लगा। हरम से सांस लेना मुहाल हो गया। बहराम ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे अब हरम ने छुड़वाने की कोशिश नहीं की। अच्छी लगने लगी थी वो मुझे, चाहने लगा था मैं उसे, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि वो बदकिरदार है, किसी दूसरे मर्द के बिस्तर पर लेटकर वो मेरी इज्जत नीलाम कर रही है, तब मेरा दिल उसके हसीन चेहरे पर थूकने को चाहा। उससे अजीब सी कराहत सी महसूस होने लगी। बोलते हुए अचानक बहराम के तासुरात पथरीले हुए। उसके चेहरे के तासुरात देखकर हरम ने आहिस्ता आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। जिया बोल रही थी कि तुम एक इनोसेंट लड़की हो, सीधी सादी सी, उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ। बोलते हुए बहराम अपना चेहरा हरम के चेहरे के नज़दीक लाया तो हरम ने रोना बंद कर दिया। बहराम की नज़रें अपने होंठों की तरफ देखकर शायद उसका दिल धड़कना भूल गया। बहराम का हाथ उसके चेहरे से गुजरता हुआ अब हरम के बालों तक आ चुका था। हरम के बालों को अपनी उंगलियों में फंसाए वो मजीद अपना चेहरा हरम के चेहरे के नज़दीक लाया तो हरम की जान निकलने लगी। उसकी गुर्बत को महसूस करके हरम ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूँ। तुम्हारा चेहरा मुझे उस बेरहम की याद दिलाता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी उसी के चेहरे की तरह बिगाड़ कर तुम्हें उसी की तरह गोली मार डालूं। बहराम ने गुस्से में बोलते हुए हरम के पकड़े हुए बालों को जोरदार झटके से छोड़ा तो वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और सोफे से नीचे फर्श पर गिर गई। बहराम गुस्से में सोफे से उठकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि हरम फर्श पर बैठकर रोने लगी। सुबह के वक्त यूनिफॉर्म में मौजूद वो डाइनिंग टेबल पर आया तो जिया के साथ वो पहले से ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद जिया से कुछ बोल रही थी, मगर बहराम को आता हुआ देखकर फ़ौरन खामोश हो गई। बहराम को खुद भी अपने कल रात के रवैये का एहसास हो रहा था। अगर इस लड़की की शक्ल एंजल से मिलती थी तो इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं था। कल रात जब वो अपने कमरे में वापस आया तब तक वो सो चुकी थी। सारी पैकिंग कर ली थी तुमने अपनी? बहराम कुर्सी पर बैठता हुआ जिया से पूछने लगा। आज उसकी कनाडा के लिए रवानगी थी। सारी पैकिंग तो मैंने कल रात में ही कर ली थी। ये बताओ, तुम्हारा हरम को लेकर मेरे पास कब आना हो रहा है? जिया चाय से भरा हुआ कप उठाते हुए नाश्ता करते बहराम से पूछने लगी। बहराम ने एक नज़र अपनी बहन पर जबकि दूसरी नज़र बीवी पर डाली, जो जिया के जाने के बाद जिया से ज़्यादा अफसरदा लग रही थी। 2 साल तक तो मेरा कनाडा आने का कोई इरादा नहीं है। अगर इस लड़की का तुम्हारे साथ ज़्यादा ही दिल लग गया है तो उसे अपने साथ शौक से ले जाओ। बहराम नाश्ता करता हुआ जिया से बोला तो हरम ने अपना सर झुका लिया, जबकि चाय का सिप लेती हुई जिया बहराम को घूरने लगी। ये लड़की नहीं है, बीवी है तुम्हारी, याद रखो। जिया ने घूरने के साथ बहराम को जताना भी ज़रूरी समझा। बहराम शर्मिंदा हुए बिना हंसा। याद रखने की क्या ज़रूरत है, मुझे मालूम है तुम वहाँ कनाडा में बैठ कर रोज़ ये बात मोबाइल पर कॉल करके मुझे याद करवाती रहोगी। वो बोलने के साथ साथ नाश्ता भी कर रहा था, क्योंकि जिया को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद आज दोपहर में उसे एक ज़रूरी काम था और शाम में कमिश्नर साहिब, अरसल न्याजी और बॉबी के मुताबिक ज़रूरी बात करना भी। अब चंद ही दिन रह गए थे कि जब अरसल न्याजी फांसी के तख्ते पर चढ़ता। इंसान बन जाओ बहराम, अपनी बीवी के साथ कोई भी शादी के दूसरे दिन इस तरह का रवैया नहीं अपनाता। अगर मुझे आगे से तुम्हारी शिकायत मिली ना तो मैं बहुत बुरे तरीके से तुम्हारे साथ पेश आऊँगी, बता रही हूँ तुम्हें। जिया नाराज़ नज़रों से उसे देखकर धमकी देने लगी तो बहराम नाश्ते से हाथ रोककर जिया को देखा। क्या रवैया अपनाया हुआ है मैंने?
بہرام نے جیا کی بجائے ڈائریکٹ حرم کی طرف دیکھ کر اسے سوال کیا۔ جو چور نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ساتھ ہی ناشتہ کر رہی تھی وہ اچانک بولی، میں نے آپ ہی کو بتا دیا ہے جیسے آپ مجھے کل ڈرا رہے تھے۔ جیا کی موجودگی میں حرم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بہرام کو بتا دیا، یہاں میری طرف دیکھ کر بات کرو اور بتاؤ کیسے ڈرا رہا تھا میں تمہیں۔ بہرام حرم کو آنکھیں دکھائی ڈوبتا لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر جیا نے اپنی کرسی سے کھسک کر بہرام کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم میرے سامنے سے بیچارے کو ایسے ڈرا رہے ہو، اکیلے میں نہ جانے کیا حال کرو گے اس کا۔ تم دونوں ہی میری بات کان کھول کر سن لو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اب دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، وہ بھی پیار سے، جیسے ہسبینڈ اور وائف آپس میں رہتے ہیں۔ جیا ان دونوں کو دیکھ کر سمجھانے لگی۔ حرم میں ذرا سے نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو کر دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ تم یوں ہی سر جھکا کر بیٹھی رہو، میں جو بول رہی ہوں سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ جیا اب کی بار مکمل طور پر حرم کی طرف دیکھتی ہوئی اس سے بولی تو حرم پریشان ہو کر جیا کو دیکھنے لگی۔ اگر تم ابھی سے ایسے ہی سر جھکا کر بیٹھی رہی نا تو ساری زندگی ایسے ہی تمہارا سر اس کے سامنے جھکا رہے گا اور یہ اسی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسے ہی ساری زندگی آنکھیں دکھائے گا۔ شادی ہوئی ہے اس سے تمہاری، شوہر ہے تمہارا یہ، چلو شادی کے دن جو غلط فہمی تھی لیکن اب وہ دور ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہارا بھی فرض ہے اپنے شوہر سے خود سے بات کرو۔ یہ آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائے تو اس کا دماغ درست کر دو، اس سے فرمائشیں کرو، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے باہر نکلو، شاپنگ کرو۔ جیا نے سوچا جانے سے پہلے وہ حرم کو بھی تھوڑی عقل دلا کر جائے، جو 2 دن سے اسی کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ جبکہ دوسری طرف بہرام اپنی بہن کے مشورے سن کر گھور کر جیا کو دیکھتا ہوا بولا، جیا تمہاری فلائٹ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میرے خیال سے اب تمہیں نکلنا چاہیے، تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ بہرام بہت سنجیدہ انداز میں جیا کو دیکھ کر بولا، جو دنیا کی پہلی ایسی بہن تھی جو اپنی بھاوج کو الٹی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ تمہیں نہ زیادہ میرے سامنے اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرام اگر تم نے آئندہ اس کو ڈرایا یا اس پر بلا وجہ میں غصہ کیا تو میں واقعی تم سے سخت ہوں گی، ناراض ہوں گی۔ یار اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے میں نے تمہیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی نوکری کر کے ایک بندے پر روب جھاڑنا ہے، ہر رشتے میں ایسا نہیں چلتا۔ بیوی کے دل میں شوہر اپنا مقام تبھی پیدا کر سکتا ہے جب وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس طرح تم نے حرم کے ساتھ رویہ اپنایا ہوا ہے نا، اس طرح تم اس کے دل میں اپنے لیے ڈر اور خوف پیدا کر رہے ہو، اور اگر یہی ڈر اور خوف اس کے دل میں جنم لے گیا تو پھر محبت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل میں؟ تمہارے لیے ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں محبت ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ بہرام کو دیکھتی ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، 2 دن سے تمہاری یہی بات سن رہا ہوں، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے، ٹھیک ہے تمہارے جانے کے بعد ذرا غور سے چیک کرتا ہوں کہاں سے پیاری بیوی لا کر دی ہے، اور یہ فضول کی نصیحتوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، سارے سبق اچھے سے سیکھے ہوئے ہیں میں نے۔ بہرام کی بات سن کر جہاں حرم شرمندہ ہوئی تھی وہیں جیا دوبارہ سے بہرام کو گھور کر رہ گئی، جو سکون سے اپنا ناشتہ کرنے کے بعد بیڈ روم سے جیا کے ہینڈ کیری لینے چلا گیا۔ جیا بہرام کے ساتھ صبح گھر سے روانہ ہو چکی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ملازمہ آئی تھی جس نے سارے گھر کا کام کیا، ساتھ ہی اس نے حرم کو بہرام اور اس کی پہلی بیوی کا بھی قصہ سنایا، جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ حرم کے اوپر یہ انکشاف بہت حیران کن تھا کہ بہرام کی بیوی نے بھی اس کے اوپر گولی چلائی تھی اور پہلے اسی نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات سن کر حرم سناٹے میں آ گئی کہ کوئی لڑکی اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی اس سے ملتی ہوئی شکل کی۔ کیونکہ ملازمہ نہیں تھی اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے وہ یہ سارا واقعہ جانتی تھی، مگر حرم میں اس ملازمہ کو یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ یہ بہرام کی پہلی بیوی اسی کی ہم شکل تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد حرم نے کچن میں جا کر دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہرام کی غیر موجودگی کا سوچ کر اسے بڑی گہری اور سکون دہ نیند آئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ چائے کا کپ بنا کر وہ ٹیرس میں آئی۔ آج موسم کافی ابرآلود تھا۔ تب اسے یاد آیا نیوز میں آج ہی کے دن طوفانی بارش کی پریڈکشن دی گئی تھی۔ اوف اللہ جی، اگر تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی تو لازمی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جائے گا، اور پھر بہرام واپس گھر کیسے آئیں گے؟ یعنی مجھے رات تک اس فلیٹ میں اکیلا ہی رہنا پڑے گا، اور اگر یہاں لائٹ چلے گی تو مجھے تو جنریٹر بھی چلانا نہیں آتا۔ کیا کروں؟ بہرام کو کال کر کے بلا لوں، لیکن ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی تو مجھے ڈرا کر میری جان خوش کر کے رکھتے ہیں، ڈر تو مجھے ان کی موجودگی میں بھی لگا ہی رہتا ہے، مگر کچھ بھی ہے وہ انسان تو ہے۔ اگر یہاں پر بہرام کی پہلی بیوی کی روح آ گئی تو وہ یہ سوچ آنے کے ساتھ ہی حرم کے خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ باجی آپ نماز وغیرہ تو پڑھتی ہو نا؟ کیوں؟ سننے میں آیا ہے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی روح اسی گھر میں بھٹکتی ہے۔ صبح کے وقت اس کی ملازمہ کی باتوں کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن اس وقت جب اسے ملازمہ کی باتیں یاد آنے لگی تو حرم کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ نہیں، مجھے بہرام کو فوراً کال کرنا چاہیے۔
हरम ने अपना मोबाइल उठाकर बहराम को कॉल करने का फैसला किया। वो भी शुक्र था कि जाने से पहले जिया उसके मोबाइल में बहराम का मोबाइल नंबर फीड कर गई थी। आज सुबह से ही उसका दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा था। इस वक्त मौसम काफ़ी आलूद हो रहा था, लग रहा था कभी भी बारिश बरस सकती है। बहराम अपनी कार में बैठा हुआ ड्राइविंग करता उस वक्त तयशुदा अपॉइंटमेंट के सिलसिले में कमिश्नर साहिब से मुलाकात के लिए जा रहा था। बॉबी को फांसी हो जाने के बाद उसका अगला टारगेट यकूब नियाज़ी था, जो अपने भाई के गलत कारोबार को आगे चला रहा था। उसके मुतल्लिक भी बहराम ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। मोबाइल पर आए हुए मैसेज ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। बीवी अगर खूबसूरत मिल जाए तो उसे अकेला घर में छोड़ना बेवकूफ़ी के ज़मरे में आता है। अजनबी नंबर से मैसेज पढ़कर बहराम का खून खोल उठा। ज़ेरे लैब मैसेज करने वाले को गाली देता हुआ इससे पहले वो उसके नंबर पर कॉल करता, हरम की कॉल खुद उसके पास आने लगी। स्क्रीन पर हरम का नाम जगमगाता हुआ देखकर वो कॉल रिसीव कर चुका था। हेलो बहराम, मैं हरम बात कर रही हूँ। आप कहाँ पर हैं इस वक्त? जाने से पहले जिया उसके मोबाइल में हरम का नंबर सेव करके गई थी और ये बात एयरपोर्ट जाते वक्त जिया उसको बता चुकी थी। कॉल क्यों की है तुमने? सब ठीक है ना? हरम की घबराई हुई आवाज़ सुनकर वह हरम से पूछने लगा। साथ ही वो गाड़ी का रुख अपनी अपार्टमेंट की तरफ मोड़ चुका था। साथ ही उसे अजनबी नंबर से आया हुआ मैसेज भी याद आया। खैरियत नहीं है, प्लीज़ जल्दी से घर आ जाएं। शायद खौफ के मारे वो रो रही थी या फिर बहराम को ऐसा लगा था। वो ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मेरी बात गौर से सुनो। लाउंज में जो डिवाइडर के साथ बड़ा सा वाज रखा हुआ है, उसमें एक पिस्तौल है। जल्दी से जाकर वो पिस्तौल निकाल कर अपने पास रख लो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। बहराम ने हरम को बोलते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इतनी आसानी से तो उसके फ्लैट के अंदर कोई ज़बरदस्ती या खुफिया तरीके से दाखिल नहीं हो सकता था। उसने ऐसे सिक्योरिटी अलार्म लगाए हुए थे जो उसे फ़ौरन आगाह कर देते, लेकिन उसने हरम का ख्याल करते हुए अलार्म बजने का इंतज़ार नहीं किया था। बारिश तेज़ स्टार्ट हो चुकी थी, मगर बदनसीबी ये हुई कि अपार्टमेंट के 10 मिनट के फासले पर उसकी गाड़ी बंद हो गई, जिससे वो वहीं छोड़कर तेज़ी से बारिश में अपने अपार्टमेंट की तरफ भागा। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने होल्स्टर से वो पिस्तौल निकालकर हाथ में लिया। बहुत मुहतात अंदाज में बहराम ने फ्लैट के दरवाजे का लॉक खोला। सामने खड़े वजूद की तरफ फुर्ती से पिस्तौल का रुख किया। वही डर के मारे हरम की चीख निकल लगी। का क्या हो गया आपको? ये मैं हूँ हरम, प्लीज़ गोली मत चलाइएगा। और खौफ से अपनी आंखें बंद करके और अपने दोनों हाथों को सरेंडर करती हुई बोली। बहराम बाहर का दरवाज़ा बंद करता हुआ हरम को उसी हालत में छोड़कर सारे कमरों का जायज़ा लेने लगा। बाहर तेज़ बारिश की वजह से मुकम्मल भीग चुका था। यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है, तुमने मुझे घर आने का क्यों बोला? बहराम तसल्ली करने के बाद वापस लाउंज में आया तो हरम उसी पोजीशन में आंखें बंद किए और दोनों हाथ ऊंचे किए खड़ी थी। वो गुस्सा जब्त करता हुआ हरम से पूछने लगा, मैंने फ़ोन पर आपसे ये कब बोला कि यहाँ कोई दूसरा मौजूद है? मैंने तो सिर्फ यही बोला था कि आप जल्दी घर आ जाएं। हरम आंखें खोल चुकी थी, मगर उसके दोनों हाथ हवा में अभी भी बुलंद थे, क्योंकि बहराम के तासुरात से लग रहा था वो शदीद गुस्से में है और उसके गुस्से से हरम को बहुत डर लगता था। तुमने मुझे कॉल पर बोला खैरियत नहीं है, आप प्लीज़ जल्दी से घर आ जाए। याद करो। अब की बार बहराम तेज़ आवाज़ में चीखता हो सके अल्फाज याद कर दिलाने लगा। बारिश तेज़ हो जाती तो खैरियत कहाँ रहती? लाजमी आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, घर आते आते लेट हो जाते, इसलिए आपको जल्दी आने का बोल दिया। फिर मैंने पकौड़ों के लिए बेसन भी खोल कर रख लिया था। बरसात में ठंडे पकौड़े खाने का कहाँ मज़ा आता है? हरम की बात सुनकर बहराम का मीटर बुरे तरीके से घुमा। गुस्से में तेज़ी से हरम की तरफ बढ़ा तो हरम ने ऊपर किए हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और हंसी लहजे में बोली, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करिएगा, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। हरम के सहमे हुए अंदाज पर वो अपना गुस्सा जब्त कर गया, वरना इस वक्त वो इस लड़के का बुरा हशर कर देता। कमिश्नर साहिब के साथ ज़रूरी मीटिंग थी, जिसको छोड़कर मैं तुम्हारी कार पर भागा चला आया। आगे क्या सुनने को मिल रहा है? बेसन घोल लिया है, बरसात में ठंडे पकौड़ों का कहाँ मज़ा आता है? लड़की, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है या फिर मैं दुरुस्त करूँ? बहराम एक बार फिर उस पर गुस्से से चीखा। हरम को लगा आज जिसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। अपने डर को ख़त्म करने और जहन को बटाने के लिए उसने बेसन घोल लिया था। मुझे डर भी लग रहा था, मुलाजमा ने बोला था, जिस घर में कत्ल हो उसकी रूह वहीं मंडलाती है। मुझे लगा आपकी पहली बीवी की रूह कहीं मुझे अकेला देखकर मेरे पास ना आ जाए। हरम अपने चेहरे से दोनों हाथ हटाकर उसे सलवज बताने लगी, जिस पर बहराम को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। तुम खुद जिंदा वजूद रखकर एक मरे हुए इंसान से डर रही हो, बेवकूफ़ लड़की। मेरी बीवी की रूह से ज़्यादा ख़तरनाक मैं तुम्हारे लिए साबित हो सकता हूँ। आइंदा तुमने उल्टी सीधी हरकतें की तो इस पाइप से बांधकर हवा में उल्टा लटका दूंगा मैं तुम्हें। बहराम के गुस्से में दी जाने वाली धमकी पर हरम खुद को तसव्वुर में उल्टा लटका हुआ सोचकर मज़ीद डर गई थी। आप मुझे किसी मुजरम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बीवी हूँ मैं आपकी, बेशक ज़बरदस्ती की ही सही। डरने के बावजूद हरम आहिस्ता आवाज़ में मुनमुनाई तो बहराम उसे आंखें दिखाता हुआ घूरने लगा, जिस पर हरम सर झुका गई।
کل تک وہ اس سے ڈر رہی تھی مگر آج اس کے سامنے اپنے دفاع کے لیے بول رہی تھی۔ بہرام سمجھ گیا کہ یہ جیا کا دیا ہوا کانفیڈنس تھا۔ وہ حرم کے جھکے سر کو گھورتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس کا پورا یونیفارم بھیگ چکا تھا۔ بارش باہر کافی تیز ہو رہی تھی۔ اب بہرام کا واپس جانا بیکار تھا، اس لیے کمشنر صاحب سے فون پر معذرت کرتا ہوا وہ یونیفارم کی شرٹ اتارنے لگا تو حرم بھی بیڈ روم میں آ گئی۔ کیا ہاتھ میں پکڑا رہوں گا میں یہ گیلا یونیفارم؟ بیوی ہو تو معلوم نہیں تمہیں؟ بیویوں کے کام، جاؤ جا کر اسے بالکنی میں ٹانگو۔ بہرام کی گرجدار آواز پر حرم خاموشی سے یونیفارم لینے کے لیے اس کے پاس آئی۔ بنیان سے نظر آتا اس کا کسرتی سینہ، ورزشی بازو دیکھ کر وہ بہرام سے نظریں چرا گئی۔ اس یونیفارم لیتی ہوئی وہ جلدی سے بالکنی میں چلی گئی۔ تیز بارش اور ہوا کا زور دیکھ کر ٹھنڈ سے اس کے دانت بجنے لگے۔ واش روم سے پانی گرنے کی بات پر حرم سمجھ گئی بہرام شاور لے رہا ہے۔ وہ چائے کا پانی چڑھا کر دوسرے چولہے پر پکوڑے تلنے لگی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو حرم ٹرے میں چائے کے ساتھ فرنچ فرائز پکوڑوں سے بھری پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بہرام پر پڑی تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے لرزنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ شرمندگی کے مارے سرخ ہونے لگا کیونکہ وہ بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں موجود خود پر باڈی اسپرے کرتا ہوا حرم کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بہرام اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ چہرے کا رنگ دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ شرٹ کے بغیر کھڑے ہیں نا، بے شرم انسان، حرم نے اسے دل میں بولا اور ساتھ ہی بہرام کو اس کی حالت کا احساس بھی دلایا۔ تو شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک مرتبہ پھر وہ سیریس ہو کر حرم سے پوچھنے لگا۔ حرم نے منہ سے تو کچھ بولا نہیں، دل میں اس کو اکڑ و بدتمیزی کے خطاب سے نوازتی ہوئی کمرے میں موجود چھوٹی سی شیشے کی گول ٹیبل پر ٹرے رکھنے لگی۔ شرمانا تو چیک کرو میڈم کا۔ بہرام بھی دل ہی دل میں بولتا ہوا شرٹ پہن کر بٹن بند کرتا ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اور ابھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتا دے۔ تھوڑی دیر پہلے بیوی اور کام کے تانے کو یاد کرتی حرم بہرام کو دیکھتی اس سے پوچھنے لگی اور ساتھ ہی اس کی شرٹ پہننے پر شکر بھی ادا کرنے لگی۔ مگر بہرام اس کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ برساتی رات جو کہ رومانٹک سے پیش کر رہی تھی، 3 دن ہوئے اس کی بیوی اس سے ضرورت پوچھ رہی تھی، یا تو وہ بہت ہوشیار تھی یا پھر بالکل ہی بے وقوف۔ بہرام چلتا ہوا حرم کے پاس آ کر ٹھہرا، اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میری ضرورتوں کے لیے تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے صرف اپنی ضرورتوں کا بتاؤ۔ اپنی خود کی ضرورت میں جب چاہے جس وقت چاہے پوری کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ گہری نظروں سے حرم کا چہرہ دیکھتا اس کا بہت کچھ جتا چکا تھا، لیکن حرم کے سر پر سے تو سب کچھ گزر گیا۔ بھوک لگے اور کھانے کی طلب ہو تو بتا دیجیے گا، میں دوسرے روم میں ہوں۔ حرم اس کی عجیب سی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ بھوک اور طلب جیسے الفاظ سن کر بہرام افسوس سے سر ہلاتا ہوا ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ بارش کو رکے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ تب سے دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ اپنے موبائل پر جیا کی کال دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کیا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ حرم جیا سے پوچھتے ہوئے بالکنی میں چلی گئی۔ شاید یہاں سگنلز کا ایشو تھا۔ پرابلم ہے تو رکے، لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہو جاتی ہوں میں۔ موبائل کو کان پر لگائے حرم بیڈ روم میں آئی تو سامنے لیپ ٹاپ بیڈ پر موجود پہلے سے ہی آن تھا، مگر کمرے میں بہرام موجود نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو سامنے کرتے ہوئے پہلے سے اوپن فولڈر اور فائلز کو کلوز کرنے لگی۔ ویسے ہی بیڈ روم میں بہرام آیا۔ اسے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا دیکھ کر بہرام کے قدم کہیں ٹھڑک گئے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ بہرام پیشانی پر بل ڈالتا ہوا حرم کے پاس آتا اسے پوچھنے لگا۔ آپ ہی کی کال آئی تھی، ان سے بات کرنے کے لیے۔ حرم نے بولنا چاہا، ویسے ہی بہرام نے بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اپنی طرف کیا۔ حرم کی بات کاٹتا ہوا بولا، یہاں جو فائل اوپن تھی وہ کہاں ہے؟ بہرام کی بات پر حرم ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئی۔ وہ تو میں نے کلوز کر دی۔ دراصل موبائل پر آپ ہی کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی، تو وہ بہرام کو بتانے لگی، جس پر بہرام کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا کلوز کر دی تم نے وہ فائل؟ بہرام نے حیرت اور غصے میں ملے جلے تاثرات سے حرم کو دیکھ کر پوچھا تو حرم ڈر گئی۔ فائل کلوز کرنے سے پہلے کیا تم نے اس کا سارا ڈیٹا سیو کیا تھا؟ جس طرح وہ کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتا ہوا حرم سے پوچھ رہا تھا، حرم کو لگا وہ اس کا کام بگاڑ چکی ہے۔ بہرام کے سوال پر حرم نے افسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بہرام اپنا دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ سوری، آئی تھنک مجھ سے کچھ غلط ہو گیا، حرم ڈرتے ہوئے بہرام سے بولے تو بہرام غصے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ غلط ہو گیا؟ تم نے میری 2 گھنٹے کی محنت ایک سیکنڈ میں ضائع کر ڈالی، بیوقوف لڑکی۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں، بہرام نے غصے میں ضبط کرتے ہوئے جیسے اپنی مٹھیاں بند کیا تو حرم سہم گئی۔
آپ مجھ پر اس طرح غصہ نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی ہوں، بے شک زبردستی کی ہی صحیح۔ حرم نے بہرام کو غصے میں دیکھ کر ڈرتے ہوئے وہی بات دہرائی۔ بیوی مائی فوٹ، ہاتھ کیوں لگایا تم نے میرے لیپ ٹاپ کو؟ پہلے تم نے بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے گھر بلا لیا اور اب تم میری ساری محنت ضائع کر ڈالی۔ بہرام غصے میں تیز آواز میں بولا تو حرم کو رونا آنے لگا، جسے دیکھ کر بہرام مزید غصہ ہوا۔ رونا بند کرو اور جاؤ یہاں سے، فوراً جا کر ٹیرس میں کھڑی ہو جاؤ، اور جب تک میں دوبارہ یہ کام سٹارٹ کر کے اسے وائنڈ اپ نہ کر ڈالوں، اگر اپنی جگہ سے ہلی تو میں ٹیرس میں آ کر تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالوں گا۔ بہرام اسے بازو سے پکڑ کر ٹیرس میں لے آیا تھا۔ شدید ٹھنڈی ہوا اور اوپر سے بارش بھی دوبارہ ہی شروع ہو چکی تھی۔ حرم کو رونا آنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، حرم نے شرمندہ لہجے میں دوبارہ بولنا چاہا تھا۔ شٹ اپ، خاموشی سے یہیں کھڑی رہو، اگر تم یہاں سے ذرا سا بھی ہلی میں تمہیں اٹھا کر اس 5ویں فلور سے نیچے پھینک دوں گا۔ بہرام اس کو دھمکی دیتا ہوا ٹیرس کا دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، جبکہ حرم نے سردی کی وجہ سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ اسے اس لڑکی کی بچکانہ حرکت کا سوچتے ہوئے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے گھر بلا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمشنر صاحب سے مل بھی نہیں پایا تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک کمشنر صاحب کے شیڈول کے مطابق وہ بزی تھے، اور اب تھوڑی دیر پہلے 2 گھنٹے لگا کر اس نے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، اس ساری انفارمیشن کو سیو کیے بغیر وہ لڑکی کلوز کر کے اڑا چکی تھی۔ غصے میں سوچتے ہوئے بہرام کو اس آدمی کا میسج بھی یاد آیا جو اجنبی نمبر سے کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ میسج یعقوب نیازی نے اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا، تاکہ وہ بہرام کو ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح بوبی کے بارے میں معلوم کر سکے۔ زوردار آواز میں بادل گرجنے سے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ تیز بارش سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن ٹیرس میں کھڑی حرم کی طرف گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ وہ لڑکی مستحق تھی کہ اسے سزا ملتی، تاکہ اگلی بار وہ اس کے سامنے غلطی نہ کرے۔ بہرام کے موبائل کی اسکرین پر جیا کی کال آنے لگی۔ اب بہرام اپنا باقی غصہ جیا کو باتیں سنا کر اس پر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے جیا کی کال ریسیو کر لی۔ لیپ ٹاپ اپنا سارا کام مکمل کرتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب بہرام کی آنکھ کھلی تو اس وقت کھڑکی سے باہر ملک جیسا اندھیرا تھا۔ موبائل پر ٹائم دیکھا تو معلوم ہوا صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ اچانک اس کا دماغ ٹیرس کی طرف گیا تو بہرام کی نیند اڑن چھو ہو گئی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کیا وہ ابھی تک رات سے ٹیرس میں کھڑی تھی؟ بہرام اٹھ کر جلدی سے باہر ٹیرس میں آیا۔ حرم اسی پوزیشن میں کھڑی سردی کے باعث بری طرح کانپ رہی تھی۔ رات برسنے والی بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی نم ہو چکے تھے۔ پتلی سی شرٹ میں اس کو بری طرح کانپتا ہوا دیکھ کر بہرام کو پشیمانی نے آ گھیرا۔ کیا وہ رات سے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی؟ بہرام کو رات میں اپنے سونے پر افسوس ہوا۔ وہ اسے کمرے میں بلائے بغیر ہی سو گیا تھا۔ تم رات ہی یہاں کھڑی رہی ہو، کمرے میں کیوں نہیں آئی تم؟ بہرام اپنی شرمندگی چھپائے الٹا حرم کو ڈانٹتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا، مگر وہ اپنی غلطی اس لڑکی کے سامنے ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیسے آ جاتی؟ آپ نے کہا تھا اگر میں یہاں سے ہلی تو آپ مجھے اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے، اتنی اونچائی سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ بولتے ہوئے حرم کے نیلے پڑتے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ بہرام کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ نرم پڑتا ہوا بولا، چلو اب کمرے میں جاؤ، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ بہرام نے بولتے ہوئے آگے بڑھ کر نرمی سے حرم کا ہاتھ پکڑا جو یک برف ہو رہا تھا۔ واقعی ٹھنڈ بہت شدید ہے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑی دیر اور گزرتی تو میں ٹھنڈ سے مر جاتی۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑا تو حرم کو ذرا سی گرمائش کا احساس ہوا، جیسے اس کے وجود پر بڑی برف ہلکی سی پگھلی ہو، لیکن ٹھنڈ اور بارش نے مل کر اس کے حواس اتنے سلب کر دیے تھے۔ حرم نے اندر کمرے میں جانے کے لیے اپنے قدم بڑھائے تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی بہرام نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کیا ہوا تمہیں لڑکی، آنکھیں کھولو۔ بہرام حرم کے اچانک بے ہوش ہونے پر بکھلا گیا۔ اپنے ایک بازو اس کے گرد لپیٹتا ہوا وہ حرم کے سینے سے لگائے اپنے دوسرے ہاتھ سے حرم کا گال تھپتھپانے لگا۔ حرم کے کپڑے اچھے خاصے نم تھے اور جسم بالکل ہی سرد پڑا ہوا تھا، اور بہرام اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا۔ حرم کو اس حالت میں دیکھ کر، اسے بے ہوش دیکھ کر بہرام کو اچھی خاصی ندامت نے آ گھیرا۔ حرم پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ بیڈ پر حرم کے لٹانے کے بعد وہ ایک بار پھر بہرام اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، مگر حرم بے سود آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ بہرام وارڈروب سے حرم کے کپڑے نکال کر لے آیا۔ اس کے نم کپڑے بدن سے الگ کرتے وقت بھی وہ بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کا جسم برف کے مانند ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ بہرام اتنی جلدی ایسا کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود وہ اس کے جسم کو گرمائش فراہم کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ وہ حرم کے بے ہوش وجود پر مکمل جھکا، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے حرم کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سہلانے لگا۔ یہی عمل وہ اپنے پاؤں سے حرم کے پاؤں کو سہلاتے ہوئے کر رہا تھا، جس سے حرم کے ٹھنڈے پڑے وجود کو گرمائش ملے۔
حرم کو گرمائش دینے کے چکر میں اس کے اپنے جذبات بہکنے لگے، حواس پر عجیب سا نشہ طاری ہونے لگا، جس کے سبب وہ حرم کی گردن پر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ حرم کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتا ہوا مزید نیچے جھکا، اس کے جسم کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ہوا اس کے جسم کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ بہرام کے جذبات مکمل طور پر اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ تب اس نے حرم کے بے ہوش وجود میں ہلکی سی جنبش محسوس کی۔ وہ اپنی کلائیوں کو بہرام کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کے لیے بے ہوشی میں ہی احتجاج کرنے لگی تھی، جس پر بہرام حرم کی پکڑی ہوئی کلائیوں کو چھوڑتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے بازو پر پھیرتا ہوا حرم کے کندھے سے نیچے لایا، جبکہ خود وہ اس کے پیٹ کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا مکمل طور پر احساس سے بے گانہ ہو چکا تھا۔ یہ وجود اس وقت شاید بہرام کی طرح بن چکا تھا۔ بہرام